السلام علیکم، ڈاکٹر عدنان عرض کر رہا ہوں میں۔ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو ایز اے انٹروڈکشن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی موضوع کو آپ دو طرح سے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اس کے بتانے کا طریقہ ہوتا ہے فارمل پیٹرن، یعنی رسمی انداز جس کو آپ کہتے ہیں، اور ایک طریقہ ہوتا ہے جو غیر رسمی انداز ہوتا ہے، انفارمل پیٹرن ہوتا ہے۔ اچھا، رسمی انداز سے میری مراد کیا ہے؟ رسمی انداز، فارمل پیٹرن، بیسکلی یہ وہ پیٹرن ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے جو کہ ایک عامیانہ، بہت ہی سطحی قسم کی بھیڑ چال والی گفتگو عام طور پہ جو ہو رہی ہوتی ہے، جس کو سن کے عام عوام جو ہے بڑی واہ واہ بھی کرتی ہے، بڑے نعرے بھی لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو یوں سمجھیں کہ فلو میں چل رہا ہے، آپ بھی بس اسی طرح کی گفتگو کریں اور داد سمیٹیں، تعریفی کلمات سنیں، نعرے لگیں، یہ رسمی گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کی جا سکتی ہے کسی بھی موضوع کے اوپر، آپ اس طرح سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں جس کو آپ کہیں کہ ایک سرفیس اورینٹیڈ، ایک سطحی قسم کی گفتگو، عامیانہ گفتگو، ٹھیک۔ دوسری جو گفتگو جس کو میں نے غیر رسمی یا انفارمل گفتگو کہا ہے، وہ بنیادی طور پہ تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، آپ کی نقطہ زنی ہوتی ہے، آپ نے آرگیومنٹ بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے، آپ نے ایویڈنس کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، آپ نے بھیڑ چال کا حصہ نہیں بننا ہوتا، آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے اور دنیا کیا سمجھ رہی ہے کسی موضوع کے بارے میں۔ آپ نے اپنی فائنڈنگز بتانی ہے، آپ نے کیا نکالا، آپ کیا سمجھے، آپ نے جو تحقیق کی ہے اس سے کیا بات ثابت ہونے جا رہی ہے، ارسپیکٹو ما سوا کہ وہ عوام میں زبان زد عام ہے یا نہیں ہے، اس سے قطع نظر آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں۔ تو یہ غیر رسمی گفتگو ہے، یہ بھیڑ چال سے ہٹ کے گفتگو ہوتی ہے، اس میں آپ بال کی کھال اتارتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں اور سچائی کا اصل جو مغز ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں اس کو غیر رسمی گفتگو کہتا ہوں، اور عام طور پہ، عامیانہ طور پہ یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے، دو قومی نظریہ ہے، اس کی جو اساس ہے، اس کی جو بنیاد ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں، اس کو جوڑا جاتا ہے ہمارے بزرگان دین سے، اکابرین سے، جس میں کہ صف اول میں تو امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ ہیں، پھر ان کے بعد جو بھی سب کانٹیننٹ کے اندر، بر صغیر کے اندر علماء و مشائخ آئے، ٹھیک ہے، امام احمد رضا علیہ الرحمہ ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگ ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جی عام طور پہ عامیانہ اور رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ ایک طرح سے ڈریگ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا کھینچنا، کسی موضوع کو اس ایویڈنس پہ لا کے زبردستی جوڑ دینا، وہ کیا ہے، وہ یہ کہ جی چونکہ جتنے بھی اکابرین ہیں انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، دین اسلام کا پرچار کیا ہے، تو چونکہ جناب دو قومی نظریہ جس زمانے میں پیدا ہوا، عام طور پہ جو یہ ٹرمنالوجی ہے، یہ جو اصطلاح ہے دو قومی نظریے کی، تو یہ اسی چیز کا تسلسل ہے یا انہی ایفرٹس کا تسلسل ہے جو ماضی کے اندر ہمارے اکابرین کرتے رہے، جس میں امام ربانی مجدد الفسانی بھی شامل ہیں۔ تو جناب علی یہ دو قومی نظریے کی یوں اساس ہم حضرت مجدد سے بشمول دیگر اور اکابرین سے بھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں جو کہ سب کانٹیننٹ میں آئے اور انہوں نے دین متین کی خدمت کی۔ یہ ایک سرفیس اورینٹیڈ، ایک سطحی قسم کا ایک یوں کہیے کہ سوچ ہے، ٹھیک ہے، عامیانہ بات ہے، زبان زد عام ہے، آپ ممبروں پہ اور خطبہ کو، مقررین کو اس طرح کی گفتگو کرتے سنتے ہوں گے، اور وہ صرف امام ربانی نہیں، اور بھی بہت سے اکابرین ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر جو کہ برٹش امپائر کے دوران اور اس سے پہلے جن کی خدمات ہیں، تو وہ جوڑا جاتا ہے کہ جی چونکہ دین کی خدمت کی ہے، مسلمانوں کے اندر ایک حریت پیدا کی ہے، تو جناب وہ دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری کی اساس کے طور پہ لیے جاتے ہیں۔ تو ایک گفتگو تو آپ اس نظریے سے، اس طرح سے کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ عرض کی ہے، اور یہ ایک رسمی انداز ہے اور عامیانہ سی گفتگو ہے، کی جاتی ہے۔ اس میں آپ کو بہت سا مواد مل جائے گا، اس میں آپ پروف کر دیں گے جناب دیکھیں انہوں نے ان کے دین متین کی خدمت کے یہ کارنامے ہیں، یہ کارہائے نمایاں ہیں، یہ ان کی مساعی ہے، اور اس وجہ سے جناب سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ اسلام کی خدمت ہوئی، مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھی، کنورژنز بھی ہوئیں اسلام کی طرف، اور جناب علی یوں ہم جو ہے وہ اس قابل ہو گئے کہ ایک وقت پہ آ کے ہم ٹو نیشن تھیوری پرپوز کر کے جو ہے یہ ملک بنا لیں، اور یہ ملک بن گیا جناب دو قومی نظریے کے اوپر۔ یہ تو ایک کامن تھیسس ہے، یعنی ایک رسمی گفتگو ہے، آپ چاہیں تو یہ پیٹرن بھی فالو کر سکتے ہیں۔
اچھا، جو دوسری کیٹیگری ہے جس کو میں نے غیر رسمی گفتگو، انفارمل گفتگو یا ایسی گفتگو جو بھیڑ چال سے ہٹ کے ہے، جس میں کوئی آپ نے ایسی ریسرچ کی ہے اور کوئی ایسے ایویڈنس اسٹیبلش کیے ہیں، ایسے آرگیومنٹ بلڈ اپ کیے ہیں جو کہ عام بھیڑ چال سے ہٹ کر اور عامیانہ اور سطحی گفتگو سے ہٹ کر آپ کوئی پوائنٹ اسٹیبلش کر، ٹھیک ہے، ارسپیکٹو جیسے میں نے پہلے کہا، چاہے وہ عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایٹ دیٹ مومنٹ، ظاہری بات ہے جب کوئی بات آپ ایسی کرتے ہیں جو بھیڑ چال سے ہٹ کے ہوتی ہے تو ایک دم سے تو عوام میں مقبول نہیں ہوتی اور اس کو پذیرائی نہیں ملتی. ہاں، لیکن اگر آپ کی ریسرچ کے اندر اسٹرینتھ ہے، آپ ایویڈنس پراپرلی پروف کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے ان کے اذہان کو آپ کی بات اپیل کرتی ہے، وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور یوں آہستہ آہستہ پھر وہ جو غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے جب وہ پینیٹریشن مینٹین کرتی ہے تو پھر وہ زبان زد عام بھی ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال ایٹ دا مومنٹ جب آپ ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملتی. اچھا، پہلا جو تھاٹ پروسیس ہے یعنی آرگیومنٹ بلڈ اپ کرنا جس کو آپ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میں ایک تھیسس بلڈ اپ کر رہا ہوں وہی ایک غیر رسمی گفتگو کے پیرائے میں، کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ جیسے اکابرین کے ساتھ ہم دو قومی نظریے کو زبردستی نتھی کریں، خواہ جو ہے وہ اس دو قومی نظریے کو ان کی ذات اور ان کی شخصیت اور ان کی تحریک سے جوڑیں. ٹھیک ہے، یہ ایک آرگیومنٹ بلڈ اپ کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ان کے خلاف ہے، اور یوں کہیے کہ اگر سطح سے آپ گہرائی میں اتریں اور ان تمام چیزوں کا انالیسس کریں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دو قومی نظریے جیسا نظریہ جو ہے اس کو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ جیسی شخصیت اور ان کی جتنی بڑی تحریک تھی اور جس سوچ اور نظریے سے حضرت مجدد نے اپنی تحریک برپا کی تھی، اس میں آپ دو قومی نظریے کو فٹ کر دیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی، یہ مناسب نہیں ہے، اور ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں وہ اگر ان کو آپ پراپرلی انالائز کریں تو ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. وہ کیسے، وہ میں عرض کرتا ہوں. اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات، آئی ایم شیور کہ آپ کی نالج میں ہوگی یہ بات، اور یہ بات عام اسٹوڈنٹس کو سمجھائی جاتی ہے کہ دیکھیں، نظریہ جو لفظ ہے جس کو انگلش میں آپ تھیوری کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ کوئی بھی سوچ، خیال، مفروضہ کسی کے بھی ذہن میں جو آئے، کوئی اختراع کسی بھی حوالے سے، تھیوری کہتے ہیں، نظریہ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، لیکن نظریہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. البتہ نظریہ جو ہے وہ چیلنج ہو سکتا ہے، نظریہ جو ہے وہ نگیٹ کیا جا سکتا ہے، نظریے کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ بیسکلی نظریے کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ ایکسپیریمنٹ سے پروو ہوتی ہے. جب تک آپ کسی چیز کے کسی مفروضے پہ، کسی نظریے کی بنیاد پہ تجربہ نہیں کرتے اور پھر اس تجربے سے جو آبزرویشن اور ریزلٹس نکلتے ہیں، جو ان کی کنکلوژنس نکلتی ہیں آن پریکٹیکل گراؤنڈس، ٹھیک ہے، اس بنیاد پہ پھر ویریفائی کیا جاتا ہے آیا یہ نظریہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے، نظریہ تو کوئی بھی اٹھ کے دے دیتا ہے نا، کوئی بھی بات مفروضے کے طور پہ کوئی کہہ دے کسی بھی حوالے سے، وہ نظریہ ہے. ٹھیک ہے، سائنسز میں بھی تھیوریز ہیں، فلاسفیز ہیں، ٹھیک ہے، آرٹس میں بھی ہیں، تو لوگ نظریے دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے جیسے عرض کیا نا کہ نظریے کی جو ویلیڈیٹی اور آتھینٹسٹی ہے، اس کی ویریفیکیشن جو ہے کہ آیا وہ نظریہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ پھر آنے والے وقت میں کیے گئے تجربات اور اس نظریے کی بنیاد پہ جو آبزرویشنز اور کیلکولیشنز ہو رہی ہوتی ہیں ان کے ریزلٹس بتاتے ہیں کہ آیا وہ جو نظریہ پرپوز کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا، وہ ٹھیک ثابت ہوا یا غلط ثابت ہوا. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اہم بنیادی بات ہے جس پہ تھیسس کھڑا ہوگا. اچھا، اگر تحقیق کریں تو یہ جو ٹرمنالوجی ہے، ٹو نیشن تھیوری یا دو قومی نظریہ جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں، اس کی جو جڑیں تاریخ میں جب کھنگالی جاتی ہیں تو کہیں سے آواز آتی ہے سر سید احمد خان اور علی گڑھ یونیورسٹی، ٹھیک ہے، جو کہ انہوں نے قائم کی تھی، وہاں سے کہیں سے یہ ایک ٹپیکل ٹرمنالوجی اوریجنیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہسٹوریکلی بر صغیر کی تاریخ کے اندر اگر یہ ٹرمنالوجی، اصطلاح جب استعمال
استعمال ہوئی ہے تو اس کی جڑیں تاریخ میں جہاں سے سنائی دیتی ہیں دکھائی دیتی ہیں وہ علی گڑھ ہے اور سر سید احمد خان ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب سر سید احمد خان کی شخصیت کے حوالے سے دنیا بہت کچھ جانتی ہے, ان کے بارے میں بہت سی تحقیق ہو چکی ہے, اور تو میں نہیں سمجھتا کہ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے کہ سر سید احمد خان کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے, لیکن بہرحال بادی النظر میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس طرح کی شخصیت تھے اور ان کا کیا ایز اے رول ایز اے کریکٹر برٹش امپائر کے ساتھ کیسا تھا, ان کی ریلیشن شپ کیسی تھیں اور انہوں نے کس طرح سے کیا کیا چیزیں کی. بہرحال یہ ایک بات ضمناً میں نے اٹیچ کر دی ہے انالائز کرنے کے لیے کہ سر سید کی شخصیت کیا تھی. ٹھیک ہے, اس کو تاریخ میں کیسے دیکھا گیا ہے اور کیا ان کے کارہائے نمایاں ہیں اور کتنے وہ پلس ہیں اور کتنے مائنس ہیں. بہرحال تو یہ وہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہے یہ دو قومی نظریہ. بنیادی طور پہ ہم سبھی رٹے رٹائے چیپٹرز ہیں سارے پاکستان اسٹڈیز کے سو کال جو پڑھائے جاتے ہیں کہ جناب بر صغیر میں دو بڑی قومیں ہیں, ہندو اور مسلمان. اچھا تو پھر تو جی یہ قومیں ساتھ نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے مذہب الگ ہیں اور وہ آپس میں کانفلکٹ کرتے ہیں, تو لہٰذا جی ہم نے ایک الگ قوم ہونے کے ناطے جو کہ مسلمان ہیں وہ ہمیں ایک الگ جگہ چاہیے. ٹھیک ہے, یہی تھی نا بنیاد, یہی ہے ٹو نیشن تھیوری. اچھا اب میں آپ سے ایک سوال کروں, اس ٹو نیشن تھیوری کو ایک تھوڑا سا غور سے اندازہ کریں کہ یہ ٹو نیشن تھیوری جو کہ ایک سیاسی نظریہ ہے جو کہ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کے آنے کے بعد یہ نعرہ اٹھایا گیا. اس سے پہلے ایسا کوئی نعرہ موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور ہمارے جتنے بزرگان اور اکابرین ہیں ان کی مساعی اور ان کی تحریک میں یہ پولیٹیکل کانسیپٹ جس کو ٹو نیشن تھیوری کے اندر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں تو ان کی کسی تحریک میں اس طرح کی کوئی ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ موجود نہیں تھا. انہوں نے کبھی بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے مکاتیب کا مطالعہ کریں, ان پہ لکھی جانے والی کتب کا مطالعہ کریں, طریقے سے دیکھیں, انالائز کریں, تو ان کے کسی بھی عمل سے, ان کے کسی بھی تحریک کی خد و خال سے ایسی کوئی پولیٹیکل یوں کہیے کنکلوژنز نہیں نکل رہی کہ انہوں نے اپنے زمانے میں یہ کہیں کوئی بات کی ہو, بتائی ہو, یا کہیں سے کوئی ایسا یوں کہیے کہ اسمیل آئے, خوشبو آئے یا بو آئے, جو بھی آپ ٹرم استعمال کرنا چاہیں, کہ جی یہ لوگ دو قومی نظریے کے بانی ہیں یا دو قومی نظریے کے قائل تھے اور جناب یہ بھی یہ کہتے تھے کہ جی الگ ملک بنا لیں یا الگ جگہ لے لیں مسلمانوں کے لیے. ہمارے بزرگان دین نے اس طرح سے کام نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ ٹو نیشن تھیوری پرٹیکولر ایک خاص انوائرمنٹ میں جو کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ برٹش امپائر کے آکوپیشن کے بعد کریٹ ہونا شروع ہوا, یہ وہاں کی اختراع ہے. ہمارے بزرگان دین نے ایسی کسی اختراع پہ کام نہیں کیا. یہ میں پہلی بات کر رہا ہوں, جس کا ایک بنیادی بات کیا ہے کہ ہمارے بزرگان دین کی جو طریقہ کار رہے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے کمیونٹی کے اندر مکس ہو کر, ان کے ساتھ انٹرمنگل ہو کے, ان کے درمیان گھل مل کے دین اسلام کا پرچار کیا اور اس تحریک کو چلایا جس سے میکزیمم کنورژنز ہوئیں دین اسلام کی طرف. ٹھیک ہے, لوگوں نے دین کو قبول کیا اور انہوں نے اپنے جو کریکٹر کے تھرو, اپنے ورچیوز کے تھرو, اپنے عمل کے تھرو, پریکٹیکل لائف کو پروف کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا. ان کی کہیں کسی تحریک میں, کام میں, مسائی میں یہ کہیں کوئی اس قسم کی ذرا سی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسمیل نہیں آتی کہ وہ یہ اس لیے کر رہے تھے کہ جی یہ ملک بنانے جا رہے تھے یا یہ کوئی الگ جگہ لینی تھی ان کو کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ مینٹین کرنی تھی. ایسی کسی قسم کی کوئی چیز ہمارے بزرگوں کے درمیان نہیں ملتی, ان کی تاریخ میں نہیں ملتی, اور پرٹیکولرلی خاص طور پہ اسپیسیفکلی حضرت مجدد الفسانی کی تحریک میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. اس کی مثال میں آپ کو ایک اور طریقے سے دیتا ہوں. ایک واقعہ ہے, اگر آپ مطالعہ کریں تاریخ کا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی شخصیت کے حوالے سے, اور میں ان کا یعنی میرے لیے وہ ٹاپ ناچ انسپریشن ہے. حضرت امام ربانی کی شخصیت میرے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے. میں ان سے
ایک ایکسٹرا آرڈنری اٹیچمنٹ فیل کرتا ہوں، اور ان کی تحریک کو جتنا تھوڑا بہت جو کچھ بھی میرا مطالعہ رہا ہے اور اس کی خد و خال کو آج بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ ملتا ہے، مکاتیب میں بھی موجود ہے، ریفرنس بہرحال میں ابھی نہیں دے پاؤں گا، ابھی آئی ایم سوری کہ میں اس کو ریفرنس کے طور پہ یہاں پیش کروں، بٹ زبان زد عام ہے، سب کو معلوم ہے جنہوں نے اسٹڈی کیا حضرت مجدد کو، وہ یہ ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو جہانگیر نے قلعہ گوالیار میں قید کیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے اکبر نے دین الہی ایجاد کیا تھا، جو کہ ایک مرتد ہو کے ایک دین سے پھر کر از جسٹ لائک ایتھزم کی ایک ایکسٹریم شکل تھی، ٹھیک ہے، اور مختلف ادیان کا ایک مدغم تھا، مکسچر تھا، تو وہ ان کے باپ نے ایجاد کیا، تو ان کے بیٹے جہانگیر نے اس کو اڈاپٹ کیا، فالو کیا، اور اسی کو انہوں نے کنٹینیو کیا تھا ایٹ دا بگننگ، ٹھیک ہے، تو ایز سچ تو جہانگیر بھی اسلام سے پھر چکا تھا، ایک طرح سے آپ اس کو مرتد کہہ سکتے ہیں، وہ کفر پہ چلا گیا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی اس نے کیا تھا اس کے باپ نے اور پھر اس کو کنٹینیو کیا جہانگیر نے، وہ آپ کسی بھی فقہی نقطہ نگاہ سے کسی سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہی کہیں گے نہیں جی، دین اسلام سے پھر چکے ہیں، مرتد ہے، کافر ہے، وہ نکل گیا دین سے، کہ جو کچھ بھی انہوں نے دین الہی کے نام پہ کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو جہانگیر ایٹ دا مومنٹ ایز این ایمپرر، بادشاہ ایز سچ وہ مسلم نہیں ہے، وہ اس کو آپ مسلمان ڈکلیئر نہیں کر سکتے فقہی نقطہ نگاہ سے بھی، ہر نقطہ نگاہ جو دین کی تعلیمات ہیں۔ تو اچھا جی، تو جہانگیر نے حضرت مجدد کو قید کیا اس بنا پہ کہ حضرت مجدد نے آپ کو سجدہ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، علامہ اقبال صاحب نے بھی اس کی طرف شعر اشعار کہے ہیں کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ٹھیک ہے، تو یہ جو مصرع ہے یہ حضرت مجدد کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، اس ایونٹ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ اس کی پاداش میں جہانگیر نے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو قلعہ گوالیار میں قید کیا تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت مجدد کا قید ہونا اٹ سیلف سب کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑا ایونٹ بن گیا تھا اس زمانے کا، کہ حضرت مجدد کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے، جہانگیر کی اتنی ہمت ہو گئی ہے، کیونکہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے اس تحریک کو جب شروع کیا تھا تو اس کی خد و خال پہلے ڈال دی تھیں، انہوں نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوا تھا، پلانز پورے بہترین طریقے سے انہوں نے ایگزیکیوٹ کیے ہوئے تھے، اور جہانگیر کی فوج کے بڑے بڑے جرنلز جو تھے وہ آپ سے متاثر ہو چکے تھے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، جس میں ایک جرنل کا نام ملتا ہے، if I'm not wrong، وہ محبت خان کے نام سے، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا جرنل تھا جہانگیر کی آرمی کا۔ جب حضرت مجدد کو قید کیا تو ایک ری ایکشن سٹارٹ ہوا، پرٹیکولرلی آرمی کے اندر بھی، اس زمانے میں جو جہانگیر کی آرمی تھی، اور ایک غم و غصہ جو تھا وہ پھیل گیا، اور محبت خان نے، یہ باقاعدہ مکتوبات موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہے، پروف ہے، آپ کو یہ مکتوب لکھا تھا کہ اگر آپ حکم دے دیں حضرت مجدد کو، چونکہ آپ تو مرشد تھے ان کے، ٹھیک ہے، ایک انسپریشن بلڈ اپ ہو چکی تھی، حضرت مجدد کی ایک لیڈرشپ اسٹیبلش ہو چکی تھی، تو ایز اے مسلح، ایز اے اصلاح کرنے والا، ٹھیک ہے، ایز اے ریفارمر، تجدید کرنے والا، اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے تھے، کیونکہ آپ کا کریکٹر اتنی انسپریشن دے رہا تھا، آپ کی لیڈرشپ اتنی اسٹرانگ تھی۔ تو اس جرنل نے، جس کا نام محبت خان تھا، اس نے آپ کو مکتوب لکھا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم جہانگیر کا تختہ الٹ دیں گے، بغاوت کر دیں گے، اور جہانگیر کو معزول کر کے اس کو قید کر کے یہاں ڈال دیں گے جہاں آپ کو قید کیا گیا ہے، قلعہ گوالیار میں آپ کو قید کیا گیا تھا، اور آپ کو باعزت اس قید خانے سے نکال کے باہر لے آئیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک طرح سے حضرت مجدد کو ایک آپشن ملا کہ آرمی کا ایک بہت پاورفل جرنل، جو جہانگیر کی آرمی کا پاورفل جرنل تھا، وہ ریوولٹ کر رہا تھا، وہ بغاوت کر رہا تھا جہانگیر کے خلاف اور حضرت مجدد کے فیور میں۔ آپ سے میں ایک سوال کروں، آپ سننے والوں سے میں سوال کروں سب سے، کہ آج کے زمانے میں کوئی ہوتا تو وہ تو مطلب آپ بتائیے کیا کرتا، ٹھیک ہے، ایوری ون انجوائز دا پاور، تو آج کے زمانے کے کوئی ہمارے ہوتے دین کی خدمت کرنے والے لوگ، دین کی بات کرنے والے، وہ تو اویل کر چکے ہوتے اس اپارچونیٹی کو، کہ جی جرنل، ایک آرمی کا جرنل جو ہے، پاورفل جرنل جس کے نیچے پوری ایک اسٹرانگ آرمی ہے، وہ آپ کو ایک ایسا آپشن دے رہا ہے کہ جس میں آپ کی تو واہ واہ ہو جانی ہے، آپ کو تو تخت مل جائے گا، آپ تو بادشاہ بن جائیں گے۔ حضرت مجدد نے سختی سے محبت خان کو منع کر دیا کہ ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے اس طرح کے مکاتیب میں آپ کے جملے ملتے ہیں جب آپ نے جواب دیا کہ ہمیں یہ قید بھی عزیز ہے اور ہمیں یہ جہانگیر بھی عزیز ہے، ہم اس کی اصلاح کریں گے اور اسی کو ٹھیک کریں گے۔ اندازہ لگائیے،
ٹھیک ہے، تو بھائی میں ایک سوال یہاں سے اٹھاتا ہوں، ایک کنکلوژن بلڈ اپ کر رہا ہوں اس ایونٹ سے، کیا کہ اگر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے ذہن میں یہ سب کچھ جو آج ہم دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں ہوتا، اس طرح سے ہوتا، تو یہ تو بہت اچھی اپارچونیٹی تھی۔ جہانگیر تو ایز سچ مرتد ہوا تھا نا، وہ تو دین الہی کا پرچار کر رہا تھا، تو یہ اس طرح سے دیکھا جائے تو حضرت مجدد کو تو یہ ڈیسیشن لے لینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے، ریوولٹ کرو، مارو، نکالو اس کو، بغاوت کر دو پورے ملک کے اندر، ٹھیک ہے، اور مجھے آزاد کرواؤ اس قید خانے سے۔ مگر حضرت مجدد نے اس طرح نہیں کیا۔ واٹ دا پوائنٹ از، پوائنٹ یہ ہے کہ یہ وہ حضرات تھے جو کہ انٹرمنگل، اندر پینیٹریٹ کرتے تھے، نفسیات کو سمجھتے تھے، اس کو دیکھتے ہوئے پھر اصلاح کا کام کرتے تھے، اور اس کا پھر رزلٹ یہی نکلا تھا۔ 1 سال آپ قید رہے، جہانگیر بعد میں تائب ہوا اور اس نے توبہ کی، تاریخ کی کتابیں موجود ہے، اور جو کچھ بھی اس کے باپ نے کیا تھا اکبر نے، اس سب کو اس نے جہانگیر نے پھر ریورس کیا، ٹھیک ہے۔ وہ پوری ایک تفصیل ہے کہ کیا کیا واقعات پھر اس کے بعد ہوئے۔ حضرت مجدد کو آپ نے باعزت بری کیا جہانگیر نے خود، اور اپنے ساتھ رکھا، قریب رکھا، آپ نے پھر اس کی تربیت کی، بہت سے واقعات ہوئے، تفصیل تو میں نہیں جاؤں گا اس میں، بٹ دس از دا پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ یہ جو دو قومی نظریے کا الٹیمیٹ اینڈ پروڈکٹ ہے کہ جی الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور الگ ہو کے اپنی ایک انٹائٹی اسٹیبلش کر لو، ٹھیک ہے۔ حضرت مجدد کے عمل سے تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، اور میں پھر اگین ریپیٹ کروں کہ نہ صرف حضرت مجدد کے عمل سے، جتنے بزرگان دین یہاں آئے سب کانٹیننٹ میں، انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے، یہ جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو جو کہ ٹو نیشن تھیوری سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے، میں کنکلوڈ یہ کر رہا ہوں، یہ میرا تھیسس ہے کہ وہاں حضرت مجدد اور آپ جیسے دیگر اکابرین میں ایسے کوئی پوائنٹس ہمیں نظر نہیں آتے ان کی تحریک میں۔ اچھا، اب ایک اور اہم بات، ٹھیک ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ ٹو نیشن تھیوری، جیسے کہ میں نے لاسٹ آڈیو میں بتایا آپ کو کہ یہ ایک نظریہ ہے، ٹھیک ہے، نظریہ تھا، ہے، بہرحال۔ اچھا، آپ نے لیٹ سپوز کہا جی آن دس تھیوری وی فارمولیٹ اے ڈفرینٹ ہوم لینڈ۔ اچھا، یہاں سے کیا ہوا؟ اب دیکھیے آپ کہ اس پولیٹیکل تھیوری سے، یہ ایک پولیٹیکل تھیوری ہے، ٹو نیشن تھیوری، میں اس کو پولیٹیکل تھیوری کہتا ہوں، ایک سیاسی نظریہ ہے، ٹھیک ہے، جو اس زمانے کے جو سیاسی حالات تھے اس کے اکارڈنگلی فارمولیٹ کیا گیا، اس کو بنایا گیا، ٹھیک ہے، اور علی گڑھ میں بنا تھا یہ۔ اچھا، بنا لیا جی، کیونکہ اس کے بعد یہ موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے، اور کانگریس بنتی ہے، مسلم لیگ بنتی ہے۔ مسلم لیگ ایٹ دا بگننگ، مسلمانوں نے تو اس جماعت کی شروع میں تو پذیرائی نہیں کی تھی، اس جماعت کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا تھا جب یہ بنی تھی۔ میجورٹی آف دا مسلم واز ود کانگریس، ٹھیک ہے، یہ سب تاریخ میں ہے، ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ الیکشنز ہوتے ہیں، میں بہت کٹنگ دا اسٹوری شارٹ، اور اسٹارٹنگ الیکشنز تو مسلم لیگ بری طرح ہار جاتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، مسلم لیگ ہے، مسلمانوں کے لیے بنی ہے، مسلمان ووٹ ڈالیں، مسلمانوں نے مسلم لیگ کو شروع میں ووٹ ہی نہیں ڈالے۔ اصولاً دیکھا جائے تو جن ایموشنز کو ہم آج سمجھتے ہیں، اس میں تو مسلم لیگ بنتے ہی ہائپ پہ چلی جاتی ہے، بڑی پروموشنز ملتی ہیں اور بہت ووٹ ڈل جاتے، الیکشنز جیت جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سوچا گیا کہ اسلام کو ایز اے فیکٹر لایا جائے اس موومنٹ میں، اور مسلمانوں کو اسلام کے نام پہ بتایا جائے کہ جی ہم ایک اسلام والی مملکت بنانا چاہتے ہیں، اور یہاں اسلام جو ہے بر صغیر میں تو ہم ایکسرسائز ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، تو یہ ہمیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ڈیمانڈ کرنا ہے۔ اچھا، یہ بھی اس میں بھی بہت سی تحقیق ہے کہ ایک دم سے مسلم لیگ نے بھی کوئی سیپریٹ ہوم لینڈ ڈیمانڈ نہیں کیا تھا، قائد اعظم بھی آخر وقت تک ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کے تصور، ایون علامہ اقبال کے ذہن میں بھی ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا تصور اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے آج ہم بنائے بیٹھے ہیں، جس کو ہم پاکستان کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک الگ گفتگو ہے، اس پہ پوری ریسرچ کی گئی ہے اور اس پہ بھی آرگیومنٹس موجود ہیں، بٹ میں آپ سے ایک سوال کروں، دیکھ لیجئے، ٹو نیشن تھیوری کے بہاف پہ جب آپ نے اس ملک کو بنایا، تو میں بھی کہہ رہا ہوں، اور کوئی بھی ذی شعور آدمی جس کو دین کی تھوڑی بہت بھی سوجھ بوجھ ہے، وہ یہی کہے گا کہ پاکستان بننے کے بعد بجائے کہ یہ ایک ٹپیکل ریلیجیس اسٹیٹس کے اندر کام کرتا ہے، ریلیجیس اسٹیٹ بنتا، کیونکہ ریلیجن کے نام پہ بنا ہے نا، یہ بجائے ریلیجیس اسٹیٹ بننے کے یہ الٹا نیشنلسٹ اسٹیٹ بن گیا۔ سو پاکستان کو اگر آپ کنکلوڈ کریں پچھلے 75 سالوں کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے، تو یہ نیشنلسٹ اسٹیٹ ہے، یہ ریلیجیس اسٹیٹ نہیں ہے۔ لیٹ می کلیئر دس تھنگ، اس پہ بھی گفتگو طویل ہو سکتی ہے، بٹ کٹنگ دا اسٹوری شارٹ، وہ یہ کہ وی آر اے نیشنلسٹ اسٹیٹ،
وی آر ناٹ ریلیجیس اسٹیٹ. ٹھیک ہے, یہ ایک جغرافی ہے جو کہ ایک خطہ زمین ہے جس میں پاکستانی رہتے ہیں. پاکستانی کون ہے؟ یہ نیشن ہے, اور اس نیشن کے اندر جو ہے وہ مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. یہ اس طرح کنورٹ ہو گئی. شروع بہرحال کسی بھی طریقے سے ہو, لیکن پچھلے 75 سالوں کا جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے وہ اٹ سیلف کو ٹو نیشن تھیوری کو صرف تھیوری بنا رہا ہے, پریکٹیکلی کوئی پروف نہیں نکل رہا اس کا. جس کی ایک اور ایویڈنس یہ ہے کہ اگر ٹو نیشن تھیوری پریکٹیکلی پچھلے 75 سالوں میں واقعتاً صحیح پروو ہو رہی ہوتی تو بنگلہ دیش بننے کی نوبت کیسے آ گئی؟ یہ تو فیکٹ ہے نا بھائی. دو قومیں ہندو مسلمان, اچھا مسلمان تو الگ ہو گئے, اب مسلمان الگ ہو گئے تو اس پر بنگلہ دیش کیسے بن گیا؟ وہ مزید کوئی الگ قوم نکل آئی جبکہ وہ بھی مسلمان بھائی تھے آپ کے. تو دس پروفس کہ دال میں کہیں کالا ہے, یہ اتنی سیدھی چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان انڈو ہو چکا, دو قومی نظریہ جس دن بنگلہ دیش بنا پریکٹیکلی ڈس اپروو ہو گیا. یہ نظریہ ہی ہے, یہ ابھی تک پروف نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, آپ نے اس نظریے کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے ملک بنایا جو کہ بجائے ایک ریلیجیس اسٹیٹ بنتا وہ نیشنلسٹ اسٹیٹ بن گیا. ٹھیک ہے, آپ کے پاکستان کے کرنسی نوٹوں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوئی ہے. مطلب یہ کیا ہے؟ یہ ریلیجیس اسٹیٹس ہیں. یہ ریلیجیس اسٹیٹ میں ہوتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم, تو بابا قوم کیسے ہو گئے؟ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ یہ بات گفتگو کی تھی. اگر وہ بابا قوم ہے تو تبھی ہے کہ ہم ایک نیشنلسٹ اسٹیٹ ہے, ریلیجیس اسٹیٹ نہیں ہے. کیونکہ اگر ریلیجیس اسٹیٹ ہوتے تو قائد اعظم محمد علی جناح کو ایز اے بابا قوم تاریخ کی کتابوں میں لکھ کر ہم کیا بتا رہے ہیں؟ ہم تو ایک قوم جو مسلمان تھے نا, ہماری ہسٹری تو 14 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا, یہ وہاں سے شروع ہوا نا. تو بعد میں پھر کوئی بابا قوم کیسے بن جاتا ہے؟ اور اگر بنا ہے تو اس کا مطلب وہ نیشنل اسٹیٹ ہے, وہ ریلیجیس اسٹیٹ نہیں ہے, وہ اس نیشن کا بابا قوم ہے. پھر ٹھیک ہے, اگر ہم قائد اعظم محمد الجناح کی تصویر کو اپنے کرنسی نوٹس پہ چھاپتے ہیں, ان کو بابا قوم کہتے ہیں, تو یہی اس بات کا پروف ہے کہ ہم ریلیجیس اسٹیٹ نہیں ہے, ہم نیشنل اسٹیٹ ہے. اور ہماری اس نیشن کے بابا قوم فاؤنڈر جو ہے وہ قائد اعظم محمد الجناح ہے, جو ہمیں کتابوں میں رٹائے بتائے جاتے ہیں. تو بات تو ٹھیک ہے, تو یہی تو میں پروف کر رہا ہوں کہ ہم نیشنل اسٹیٹ بنے, ہم ریلیجیس اسٹیٹ نہیں بنے. اس کا مطلب ہم نے دو قومی نظریے کو صرف ایکسپلائٹ کیا. پریکٹیکلی جب ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے پہ آئے اس ملک کو بنانے کے بعد, تو یہ نظریہ بھگ سے اڑ گیا, الٹا بنگلہ دیش بن گیا. آپ ہی کے اندر سے مزید ایک الگ قوم نکل آئی جو کہ تھی تو مسلمان ہی. پھر یہ ٹو نیشن تھیوری کا کیا کانسیپٹ تھا؟ میں سوال اٹھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو یہ بتایا جائے اور آڈینس کو بتایا جائے, سمجھایا جائے کہ جیسے میں نے پہلے اپنی آڈیو میں کہا نا کہ نظریہ اس وقت تک بس نظریہ ہی ہے جب تک وہ پریکٹیکلی پروف نہ ہو. لیکن جب اس نظریے کی بنیاد پہ پچھلے 75 سالوں میں پریکٹیکل آپ نے انالیسس کیا تو پتہ تو یہ چل رہا ہے کہ جو دو قومی نظریہ تھا اس کے اکارڈنگلی تو کوئی چیز پریکٹیکلی یہاں پروو ہی نہیں ہو سکی. کہ یہاں جو یہاں کا کانسٹیٹیوشنز ہے, یہاں جو کچھ بھی قانون ایکسرسائز کیے جاتے ہیں, اس میں تو صرف اسلام کی چند خانہ پوریاں ہیں ایز سچ. پریکٹیکلی تو یہاں وہ جو برٹش قوانین ہیں وہی چل رہے ہیں, اسی کی پریکٹسز ہیں, وہی آپ دیکھ رہے ہیں, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو باتیں بہت کی جا سکتی ہیں. سود کیا یہاں ہمارے بینکوں میں سے ختم کر دیا گیا؟ 75 سال گزر گئے, آپ سود ہی ختم نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, کتنی ایسی پنشمنٹس ہیں جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر موجود ہیں جو کہ شریعت کے بالکل ایگزیکٹلی دی جاتی ہیں. ہم نے آج تک کسی کا ہاتھ تک نہیں کاٹ کے دکھائے, کسی چور ڈاکو کے جنہوں نے کرپشنز کی ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹے موٹوں کو تو ہم چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں, مگر جو بڑے بڑے کرپشن کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو ہم ہاتھ نہیں کاٹ سکے. تو واٹ اٹ پرووز, بات میں نے وہی سمجھائی تھی نا, تھیوری پریکٹیکل سے پروو ہوتی ہے, لیکن اگر پریکٹیکل سے وہ تھیوری پروو ہی نہیں ہو رہی, اس کا مطلب کہیں کچھ گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے, اب ایسی گڑبڑوں کے اندر جس میں کہ آج زمانہ اور نوجوان اور پڑھا لکھا طبقہ ان سب چیزوں کو انالائز کر رہا ہے, ہم الٹی گنگا بہاتے ہوئے جو ہے وہ اس ٹو نیشن تھیوری کو اپنے ان اکابرین سے جوڑ دیں, جیسے امام ربانی مجدد افسانی علیہ رحمہ, جنہوں نے اس نہج پہ کام ہی نہیں کیا تھا, جن کی تحریک اس نہج پہ تھی نہیں, جس نہج پہ ہم نے ٹو نیشن تھیوری کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے بعد میں تحریک شروع کی ہے. تو یہ آپس میں کانٹراڈکٹ کرتی ہیں سچ میں. اگر اس کی میں مزید تفصیل میں جاؤں
ہوں تو یہ دونوں تحریکیں، اسد مجدد کی تحریک اور ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پہ جو بعد میں تحریک ایکسپلوئٹ کی گئی، یہ دونوں آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں، یہ پیرل نہیں ہے، یہ کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے برخلاف ہیں. ٹھیک ہے، میتھڈالوجیز کا زمین آسمان کا فرق ہے. پریکٹیکلی اپلیکیشنز حضرت مجدد نے جیسے کی، اس میں کہیں ٹو نیشن تھیوری کی جو پولیٹیکل نارمز ہیں اس سے کوئی مطابقت، وہ سملیرٹی کہیں اسٹیبلش نہیں ہو رہی. میں سطحی طور پہ بات کرنے والا انسان نہیں ہوں، میں جمود پہ بات نہیں کرتا، میں بھیڑ چال میں چلنے والا انسان نہیں ہوں. اس وجہ سے میں اس تھیسس کو ریجیکٹ کر رہا ہوں جو اس ٹاپک میں اسائن کی گئی کہ جناب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی جو ہیں وہ دو قومی نظریے کی ان کو اساس بتایا گیا یا ان سے جوڑ دیا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جائز ہے، مناسب ہے، ٹھیک ہے. باتیں اور بہت سی ہیں. ایک بات میں اور ایز این ایویڈنس آپ کو بتاؤں کہ جب ٹو نیشن تھیوری دی گئی اور پھر اس کے بعد یہ تحریک چلی، پھر وہ آگے چل کے تحریک پاکستان میں کنورٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، فرام دا ویری فرسٹ ڈے یہ تو ڈیسائیڈڈ تھا نا کہ جی آپ ایک اسلامک ملک بنانے جا رہے ہیں. ایسا جو آپ نعرے لگا رہے تھے، جو آپ دنیا کو بتا رہے تھے، تو اسلامی ملک بنانے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی ڈاکیومنٹری ورک نہیں ہے، آپ کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے. کہ جب وہ ملک بن رہا ہے تو جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں وہ گورنر جنرل بن رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے گورنر جنرل کیوں بنایا گیا تھا ان کو؟ کبھی اس کی اوپر ریسرچ کریں نا، یہ گورنر جنرل کیا چیز تھی جو اس وقت، یہ ڈیزگنیشن کیا چیز تھی، کبھی اس پر ریسرچ کریں نا، آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا چیز ہے. میرے پاس تو اس کے بھی بہت سے ایویڈنس اور پروفس ہیں کہ گورنر جنرل کیا چیز ہوتا ہے، یہ ڈیزگنیشن کیا تھی، یہ کون سا عہدہ تھا. اس کے بعد تو گورنر جنرل کا عہدہ آج پاکستان میں کوئی کسی کو گورنر جنرل کہتا ہے؟ تو یہ اس وقت کیوں تھا اور اب کیوں نہیں ہے، کیا ہوا؟ اس پہ بھی میں آپ کو ایک پوائنٹس دے رہا ہوں، ٹیزرز ہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا ہوم ورک ہی کمپلیٹ نہیں تھا. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ملک کو واقعتاً اسلامی نقطہ نگاہ سے چلانا کس طرح ہے. گو کہ نعرے تو لگ رہے تھے کہ یہاں اسلام نافذ ہوگا. میں حیرت کرتا ہوں اس بات پہ کہ اگر کوئی موومنٹ اسلام کے نام پہ چل رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وی نیڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ. وائی؟ بیکاز وی نیڈ ٹو اپلیکیٹ اسلام there in that homeland with a very you can say کہ kind of a freedom. ٹھیک ہے، ہم آزادی سے اپنے دین کو یہاں اپلائی کریں گے اور پریکٹیکلی پروف کر کے دکھائیں گے دنیا کو کہ دیکھیے آج کی دنیا میں بھی اسلام جو ہے وہ ایک قابل عمل دین ہے. یہی تو تھی نا وہ اسپرٹ ایسا جو بتائی جاتی ہے لوگوں کو. تقریریں ہوتی ہیں، بڑی بڑی لمبی چوڑی جذباتی باتیں کر دیتے ہیں. اگر یہ اسپرٹ تھی تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ کیا کسی ایک کے بھی ذہن میں یہ بات اس وقت نہیں سجائی دی کہ جب یہ ملک بن جائے گا اور جب وہ بننے کے قریب جا رہا تھا تو آپ کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ ہی ریڈی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور وہ ریڈی ہی نہیں ہو سکا اور اتنا وقت گزر گیا. بیچ میں وہ دھکے کھا کھا کے قرارداد مقاصد تو پیش کر دیں 50s میں جا کے. ٹھیک ہے، مگر وہ بھی بس آئی گئی ہو گئیں. تو کہیں 73 میں جا کے آپ کا کانسٹیٹیوشن بنا. ٹھیک ہے، کہاں 47 اور کہاں 73. کبھی آپ سوچیں نا اس بات پہ کہ یہ کتنا بڑا فلا تھا. کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ جی یہاں تو دین نافذ ہوگا؟ تو وہ دین نافذ کرنے کے لیے آپ نے کوئی ڈاکیومنٹری ورک ہی نہیں کیا، آپ کا ہوم ورک ہی کمپلیٹ نہیں تھا. جبکہ امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ جب تحریک سٹارٹ کریں تو اس کے پورے ہوم ورک کمپلیٹ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کب کہاں کیا کام کرنا ہے، کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے اس تحریک کو. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ پیورلی اخلاص پر مبنی تھی اور وہ اخلاص ان کا دین کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی اسٹیٹ یا انٹائٹی اسٹیبلش نہیں کرنی تھی. ٹھیک ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹو نیشن تھیوری کی جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ اس کو آپ حضرت مجدد سے جوڑ لیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ کوئی انصاف کا کام کر رہے ہیں. یہ تو الٹا آپ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت اور ان کی تحریک کو جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئے سیاسی نظریات اور پولیٹیکل آپ کی جو برین واشنگ ہوئی ہے اس کو آپ بس ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، اس کو ان کے کھاتے میں ڈال کے اپنے آپ کو بس صحیح ثابت کریں کہ ہم یہ بھی صحیح. ٹو نیشن تھیوری کو بھی ان سے جوڑ دیا آپ نے، جبکہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بات کرنے کی یہ ہے کہ ایسی بہت سارے ایویڈنس میں آپ کو دے سکتا ہوں بتانے کے لیے کہ جب یہ ملک بنا تو اس ملک کے بننے کے بعد پھر جو کچھ ہوا ہے وہ تو ٹوٹلی اس کے اگینسٹ ہوا ہے کہ جناب یہاں دین اسلام پریکٹیکلی نافذ کرنا تھا. اس کے اگینسٹ گئے، ایک ایک کنسپریسی، ایک ایک ایگزیکیوٹیو سٹیپس، ایک ایک پلان اینڈ پالیسی
میجورٹی آف دا کیسز وہ اس کے اگینسٹ گئے, اس کے فیور میں نہیں گئے. اینڈ پوائنٹ از دیٹ کہ ملک بنانا ایک پریکٹیکل آپ کا ایک ایکسپیریمنٹ تھا نا جو آپ نے کیا. یہی تھا نا کہ ہمارے پاس تھیوری ہے کیا, 2 نیشن تھیوری, تو اس کی بنیاد پہ پریکٹیکل گیا ہے پاکستان. تو اب جب پریکٹیکل کا ٹائم آیا اور 75 سال گزر گئے اس پریکٹیکل کرتے ہوئے, مگر آج تک آپ پروف ہی نہیں کر پائے. الٹا آپ نے جو ہے وہ 71 میں جا کے اپنا ملک 2 لخت کر دیا. ٹھیک ہے, 2 نیشن تھیوری تو اڑ گئی نا اس دن 71 میں جب بنگلہ دیش بنا. پھر کہاں گئی 2 نیشن تھیوری؟ ٹھیک ہے, وہ کون سے بھی نیشن الگ سے نکل آئے اگر مذہب کی بنیاد پہ آپ نے 2 نیشنز بنائی تھیں؟ تو دیٹ از دا پوائنٹ. یہ بہت پولیٹیکل قسم کی ہسٹری کے اندر منورنگز ہیں. یہ پولیٹیکل منورنگز میں ان کو کہتا ہوں جو ہسٹری کے اندر کی گئی ہیں. اور یہ سیاست جو ہے نا, قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد اللہ رحمہ فرمایا کرتے تھے, سیاست بڑا پیچیدہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. بہت توجہ سے ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے, پھر وہ پردے ہٹتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ سامنے کیا دکھایا گیا اور پیچھے کیا ہو رہا تھا. تھینک یو.